چوسر کی کتاب دا پرولاگ ٹو دا کینٹربری ٹیل سے لیا گیا 7واں کریکٹر ہے جس کا نام ہے دا مرچنٹ. اور چوسر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو چلو ہم اس کو اردو میں بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے. ان کے ساتھ ایک تاجر بھی تھا جو رنگ برنگے کپڑے پہنے گھوڑے پر اونچا بیٹھا تھا. وہ سر پر قیمتی کپڑے کا کھولاؤ پہنتا تھا اور جوتے بھی عمدگی سے باندھتا تھا. وہ مکمل سنجیدگی اور دلائل کے ساتھ بولتا تھا. وہ ہمیشہ اپنی آمدنی بڑھانے کے متعلق سوچتا رہتا تھا. وہ کسی بھی قیمت پر سمندر خریدنا چاہتا تھا. وہ فرانسیسی زر مبادلہ خریدنا چاہتا تھا اور بیچنا بھی چاہتا تھا، یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں یہ بہت زیادہ ماہر تھا. وہ تمام انتظامات اس قدر شاہانہ انداز میں کرتا تھا کہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ مقروض ہے یا نہیں. وہ مال خریدنے اور بیچنے میں انتہائی ماہر آدمی تھا. اس کو ہر قسم کے سلیقے یاد تھے کہ کس طریقے سے مال بیچا جاتا ہے اور کس طریقے سے مال لیا جاتا ہے، یعنی خرید و فروخت میں اس کی جو مہارت تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی. چوسر نے اس پر بھی بہت گہرے انداز سے طنز کیا ہوا ہے اور اس کو قابل احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی چوسر نے اس کو بہت قابل احترام نگاہ سے بیان کیا ہوا ہے اپنے ہی اس کتاب میں. 8ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے دا کلرک. ان کے ساتھ ایک آکسفورڈ کا کلرک بھی تھا جس نے اپنی زندگی کو طویل عرصہ سے منطق کے لیے واقف کر رکھا تھا. اس کا گھوڑا بھی دبلا پتلا تھا لیکن بناوٹی اور سنجیدہ تھا. اس کا چھوٹا چوغا مکمل پٹا ہوا تھا کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی دنیاوی فائدہ نہ اٹھایا تھا، یعنی اسے مال و دولت کمانے کا حرص نہیں تھا. اسے اپنے سراہنے ارسطو کی حکومت کی 20 سرخ و سیاہ جلد والی کتابیں رکھنا بہت پسند تھی. مگر وہ ایک فلسفی تھا جس نے اپنے دوستوں سے کچھ سونا ادھار لے رکھا تھا جسے وہ علم سیکھنے اور کتابوں پر خرچ کرنے کے لیے یہ اپنے پاس رکھا تھا، یا وہ سکے اپنے پاس اس نے رکھے تھے. وہ اخلاص سے روحوں کے لیے دعا کرتا تھا اور ان کے لیے بھی جو اس مطالعے کے لیے وسائل فراہم کرتے. وہ نہایت توجہ اور احتیاط سے مطالعہ کرتا اور دوسروں سے شائستگی سے پیش آتا تھا. وہ بے وجہ نہ بولتا تھا اور نہ بے وجہ کسی کو دیکھتا تھا. اس کی تقریر نیکی و اخلاق کے بارے میں ہوتی تھی اور نہایت مناسب الفاظ پر مشتمل گفتگو کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. وہ خوشی سے سیکھتا اور خوشی سے اس نے علم سیکھا. اچھا، کلرک بھی چوسر کے پسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہی ہے جو چوسر کو بہت زیادہ پسند تھا. یہ تھا ہمارے پاس دا کلرک جو بہت زیادہ ہوشیار بھی تھا اور اس کو ارسطوٹل یا دا پلیٹو کے زمانے کے جو فلسفے کی کتابیں تھیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند تھی. اور یہ آکسفورڈ میں پڑھتا تھا تو یہ غریب بھی تھا اور اس نے اپنے دوستوں سے کچھ ادھار سکے بھی لیے تھے جو اس وقت اس نے اپنے پاس رکھے تھے کہ میں پڑھوں گا تو میں فلسفہ پڑھوں گا تو فلسفے کے لیے مجھے کتابوں کی ضرورت ہوگی.
تمہیں اس سکوں پر جو میں نے اپنے دوستوں سے ادھار لی ہوئی ہے اس پر میں اپنے لیے کتابیں خریدوں گا۔ تو اس پر بھی چوسر نے بہت بڑا تنقید کیا ہوا ہے، اور اس تنقید کا مطلب جو ہے نا لوگوں کو سمجھایا ہے۔ 90 نمبر پر ہمارا پاس ہے دی سرجن آف لا۔ وہاں ایک ہوشیار اور عقلمند قانون بھی تھا جو بہت ہی ماہر، سمجھدار اور عزت والا تھا۔ وہ بہت مناسب الفاظ کا استعمال کرتا۔ وہ کاؤنٹی کے عدالت میں بھی بطور مصنف کام کرتا تھا۔ اپنے علم اور ذہانت، شہرت کی وجہ سے اس کا معاوضہ بہت زیادہ لیتا تھا، یا اس کا معاوضہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین انسان تھا۔ اس کے پاس بہت سے لباس تھے، لیکن اس جیسا عظیم خریدار کہیں نہ تھا، کیونکہ اس کی خریدی ہوئی زمین کے کاغذات میں سے کوئی کسی بھی قسم کی غلطی نہ نکال سکتا تھا اور نہ نکالنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اسے ہر قانون زبانی یاد تھی، کیونکہ شاہ ولیم کے زمانے سے وہ تمام فیصلے اور مقدمات دے رہا تھا۔ تو چنانچہ قانونی اصلاحات کو نئی شکل دے کر وہ ایک نیا قانون تشکیل دیتا، لیکن اس کی تحریر سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتا تھا۔ لیکن اس کی ایک خوبی چوسر نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ وہ جتنا مصروف نظر آتا تھا اس سے کہیں زیادہ مصروف دکھائی دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارے پاس دی سرجن آف لا۔ 10ویں نمبر پر ہمارے ساتھ ہے فرینکلن۔ ان کے ساتھ ایک فرینکلن ہے۔ اس کی داڑھی ڈیزی کے پھول کی طرح سفید ہے۔ وہ بہت خوش مزاج اور پراعتماد آدمی ہے۔ وہ عیش پرستی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک جسمانی خوشی حاصل کرنا ہی اصل مقصد حیاتی زندگی ہے۔ وہ اپنے علاقے کا سینٹ جولین ہے۔ وہ انتہائی خوش خوراک آدمی ہے اور ایک اعلیٰ قسم کے شراب خانے کا مالک سمجھا جاتا ہے، جس کی شراب ہمیشہ عمدہ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں ہمیشہ گوشت کا ذخیرہ ہر شکل میں موجود نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب کا ذخیرہ بھی موجود رہتا ہے۔ اس کے کھانے موسموں کے مطابق تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تفریح کا سامان بھی وہ موسم کے مطابق تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے یا تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کا کھانا ہمیشہ اعلیٰ قسم کے مسالوں سے تیار ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے باورچی کو سخت سزا دیتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 2 دھیاں سفید خنجر رکھتا ہے اور اکثر اپنے علاقے میں نائٹ کے طور پر کام سر انجام دیتا ہے اور مختلف معاملات کی صدارت بھی کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس دی فرینکلن، جو آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھا۔ امید کرتا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور آگے ویڈیو کے لیے انتظار کیا کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرے اور لائک کرے، اور کمنٹ میں ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ۔